ہمارے عشق شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن شہرام نے ابھی تک اپنی کم عمر بیوی ارسا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ اسے ابھی تک بچی سمجھتا تھا، جبکہ وہ تو شہرام کی قربت کے لیے ترس رہی تھی۔ شہرام نے آج ضروری میٹنگ میں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور واش روم جانے لگا تو ارسا شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ اس دوشیزہ کا حسن دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا، لیکن اس کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی وہ واپس پلٹنے لگا تو ارسا نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہرام نے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، تم میری شدتیں نہیں سہ پاؤ گی۔ ارسا کہنے لگی، آزما کر دیکھ لیں۔ تبھی وہ اسے بیڈ پر لے آیا۔ وہ ارسا پر اپنی شدتیں لٹانے لگا اور ارسا کی حالت اچانک ارسا کی جب آنکھ کھلی تو اس نے شہرام کو میرر کے آگے کھڑا پایا تھا۔ وہ بنا شرٹ کے کھڑا تھا، جیل سے اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ ارسا پھدک کر بیڈ سے نیچے اتری اور بھاگی ہوئی شہرام کی طرف گئی۔ چاہتے ہی وہ اسے پیچھے سے ہگ کر گئی تھی۔ گڈ مارننگ شہرام، وہ آہستہ آہستہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ میری وائف، آج تو بڑی جلدی جاگ گئی ہے۔ جب اتنا ہاٹ بندہ سامنے کھڑا، نیندیں اڑ جاتی ہیں نا۔ شہرام نے ارسا کو موڑتے ہوئے اپنے سامنے کیا تھا۔ ارسا، تم ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستا ہوا بول رہا تھا۔ بچی نہیں ہوں، سب پتا ہے، اور میں تو آپ کی وائف ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ دور نہیں بھاگتا، بس کچھ وقت کی ہی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں تم جسمانی طور پر مضبوط ہو جاؤ۔ میں بالکل ٹھیک، جان بوجھ کے آپ میرے قریب نہیں آتے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے ایک بار پھر سے اس کی کسرتی چھاتی پر انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ بار بار شہرام کو چھوڑ کر اس کی فیلنگز جگا رہی تھی۔ منع کیا نا، ایسے نہیں کرو۔ میں کروں گی، مجھے کس کرنی ہے؟ وہ شہرام کے ہونٹوں پہ انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی۔ کیا بچوں جیسی ضد لگا لی ہے؟ تو ہم کس تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ اپنے لب اس کے قریب لائی تھی۔ شہرام نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جھٹکے سے ارسا کو اپنے قریب کیا اور شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا تھا۔ شہرام کا لمس اتنا شدید تھا کہ ارسا کو لگا وہ ابھی کے ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر اگلے ہی پل شہرام کے مضبوط ہاتھ اسے تھام چکے تھے۔ لیکن اس کے جذبات پہلے سے زیادہ شدت آ رہی تھی اور ارسا کو لگا تھا ابھی اس کی سانسیں تھم جائیں گی، ابھی اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ شہرام اسے باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ پہ لایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ ارسا لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ منع کرتا ہوں نا، میرے جذبات مت سلگایا کرو، تم میری شدتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک موقع تو دے مجھے، میری چند شدتوں پہ تمہارا یہ حال ہے۔ سوچو جب میں پوری رات تم پہ اپنی شدتیں لٹاتا رہوں تو تم زندہ نہیں رہ پاؤ گی۔ ارسا نے منہ بسورا تھا۔ زیادہ مضبوط مت بنو، اور ہاں، آئندہ مجھے اپنے قریب کرنے پہ اکسانا مت، مجھے سہ نہیں پاؤ گی۔ لیکن ہم ہسبینڈ وائف ہیں، میں اب بھی چاہتی ہوں ہمارے درمیان سب کچھ ہو جو ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے، اور ہمارے بھی بچے ہوں۔ شہرام ارسا کی بات پہ سرخ ہوا تھا۔
بس 1 سال صبر کر لو، پھر تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا۔ فی الحال مجھے آفس سے لیٹ ہو رہی ہے، میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بچوں کی طرح اس سے لپٹ گئی تھی۔ ارسا پلیز مجھے تنگ مت کیا کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو شاباش، جلدی سے، میرا موڈ مت خراب کرو، مجھے جانا ہے۔ وہ پیار سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ بہت برے ہیں، ہر بار مجھے ٹال دیتے ہیں۔ شاید مجھ میں کوئی کمی واقعی ہے میرے ساتھ، تم میں کوئی کمی نہیں، لیکن بات کو سمجھو نا، میں مزید تم سے بحث کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا غصے میں صوفے سے اپنی شرٹ تھامے روم سے باہر چلا گیا تھا۔ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ شہرام جان بوجھ کر اسے اگنور کرتا ہے، اور کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان کی فیملی کمپلیٹ ہو، ان کے بچے ہوں۔ یہ بات ارسا کو دن بدن صحنی مریضی بناتی جا رہی تھی۔ وہ منہ پر تکیہ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شہرام غصے میں ناشتہ کیے بنا ہی سیدھا آفس آ گیا تھا۔ میٹنگ کے بعد فارغ ہوا تو اسے ارسا کا خیال آیا تھا۔ اس نے فوراً سے ارسا کا نمبر ڈائل کیا، مگر ارسا اس کی کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ بار بار نمبر ملانے کے باوجود ارسا جان بوجھ کر اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات شہرام کو بہت زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ عجیب بچوں کی طرح حرکتیں کرتی ہے۔ شہرام بیٹھا ایک بار پھر اپنے ماضی میں ڈوب گیا تھا۔ کس قدر اس نے اپنی پیاری بیوی سے محبت کی تھی، اور کس طرح اس کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے مسلسل اپنی کنپٹیوں کو دبا رہا تھا۔ این ایم ایس کی سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی کہ سر نیو کلائنٹس آ گئے ہیں اور نئی میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ وہ بد دل ہو کر دوبارہ سے اٹھا اور میٹنگز کے لیے کانفرنس روم میں چلا گیا تھا۔ ارسا ناشتے کے ٹیبل پر آئی تو آتے ہی ماجی نے سوال کیا تھا، ارسا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، شاید تم رو کر آئی ہو، شہرام نے کچھ کہا ہے؟ اس کی تو میں اچھے سے کلاس لیتی ہوں، جب دیکھو اتنی پیاری سی بچی کو رلاتا رہتا ہے۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میں کچھ دن امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں ارسا بیٹا، تمہیں امی کے گھر سے آئے ہوئے، اب پھر؟ بس میرا دل نہیں لگ رہا، آپ ڈرائیور کو بولو مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں۔ شہرام آ جاتا ہے، اس کی آج ویسے بھی میٹنگز ہیں، جلدی ہی آ جائے گا، تم اس کا انتظار کر لو، وہ تمہیں خود لے جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ رات کو تمہیں ڈنر بھی باہر کروائے۔ نہیں، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اس وقت اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسا کی عمر ابھی 17 سال تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ شہرام اسے بیوی کا درجہ دے، لیکن شہرام ہر بار اس سے اس کا حق دینے سے دور بھاگتا تھا، اور یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بس فی الحال وہ اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم ریڈی ہو جاؤ، میں ڈرائیور کو بولتی ہوں۔ میں ریڈی ہوں، مجھے ایسے ہی جانا ہے۔ وہ اپنی ضد پر اٹک گئی تھی۔ نہیں بیٹے، ایسے نہیں جاتے، تمہیں پتہ ہے نا ہمارے گھر کی بہوؤں کا رواج، جاؤ اچھا سا تیار ہو کے اچھے سے کپڑے پہن کر آؤ۔ اس حلیے میں جاؤ گی تو تمہاری ماں کیا سوچے گی کہ ان کی ارسا خوش نہیں ہے؟ نہیں بیٹا، ایسے نہیں میں جانے دوں گی، ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے میں خوش ہوں یا نہ ہوں؟ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، کچھ کہا تم نے؟ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ شہرام آئے تو انہیں بتا دیجیے گا میں نے آگے کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر لیا ہے۔ لیکن ارسا، تم نے تو پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ نہیں، مجھے آگے اسٹڈی کرنی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ ارسا تیار ہو کر سیدھا اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ شہرام کی جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی وہ سیدھا مال گیا تھا۔ وہاں سے ارسا نے ارسا کی پسند کی چاکلیٹس، کینڈیز
یہاں تک کہ اس کے لیے پھول وغیرہ خریدے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح اسے ناراض کر کے آیا تھا تو اب جا کر اسے منا لے گا، اس لیے اس کی پسند کی ساری چیزیں لے آیا تھا۔ لیکن گھر آ کر تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ روم بالکل بھی خراب ہوا تھا، جیسے کسی نے صفائی ہی نہ کروائی ہو، اور ارسا کے کپڑے بھی صوفے پر بکھرے پڑے تھے اور اس کی وارڈروب بھی خالی تھی۔ وہ سیدھا نیچے ماں جی کے روم میں چلا گیا تھا۔ ماں جی، ارسا کہیں چلی گئی ہے کیا؟ تمہیں نہیں بتا کے گئی شہرام؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا ماں جی۔ شہرام بیٹا، وہ تو جلدی ہی چلی گئی تھی اپنی امی کے گھر۔ مجھے لگا تمہیں بتا کر گئی ہوگی یا تمہاری اجازت سے گئی ہوگی۔ نہیں، مجھے نہیں بتا کر گئی۔ اپنی امی کے گھر کیوں چلی گئی ہے؟ پتہ نہیں، بہت پریشان لگ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ تو تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تو پھر کون سی ایسی وجہ تھی کہ وہ چلی گئی ہے؟ صبح سے ضد کر رہی تھی تو میں نے اسے بھیج دیا۔ شاید ابھی بچی ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، اسی لیے۔ جی، تم کچھ مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ اگر کوئی بات ہے تو بیٹا بتاؤ، اس کے تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی ماں جی، سب ٹھیک ہے۔ میں چلتا ہوں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر نیند کا بہانہ بناتا ہوا سیدھا اپنے روم میں آ گیا تھا اور غصے میں بکھرا ہوا روم سیٹ کرنے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اپنا روم اتنا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا، لیکن جب سے ارسا اس کی زندگی میں آئی تھی بالکل بچوں جیسی تھی۔ غصہ تو شہرام کو اس بات پر آتا تھا کہ اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں کرنے کو جو ارسا اپنے کندھوں پر لیتی نہیں ہے، لیکن اولاد کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اتنی جلدی تیار ہے۔ ابھی وہ اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا، اسے میچیور کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ سب کچھ سر انجام دینے کے قابل ہو سکے۔ پہلے بھی تو اس نے کم عمر بیوی کے ساتھ شادی کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی۔ کم عمر میں ہی ان دونوں نے بچوں کی پلاننگ کر لی تھی، اور نہ اس کا بچہ رہا تھا اور نہ بیوی، اور وہ دوبارہ سے ارسا کو یہ نہیں کرنے دے سکتا تھا، اس لیے وہ ہر حال میں ارسا کا خیال رکھتا تھا، رک جاتا تھا کہ ابھی اس بات کو قبول کرے۔ مگر ارسا کی جب سے شادی ہو کے آئی تھی وہ بچوں کی طرح بس تھی۔ شہرام نے روم سمیٹا اور بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے ارسا کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ جیسے کیسے اس نے رات کاٹ دی، صبح ہوتے ہی وہ ارسا کے گھر پہنچ چکا تھا۔ ابھی ادھر سب سوئے ہوئے تھے جب وہ غصے میں سیدھا ارسا کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں گیا تو بیڈ پر ٹانگیں بازو پھیلائے سو رہی تھی۔ میری نیندیں اڑا کے خود یہاں مہارانی صاحبہ سو رہی ہیں، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے قریب گیا تھا۔ ارسا، اٹھو، گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جاتے ہی وہ اس پر چیخا تھا، کیا کیا ہے؟ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، سونے دینا۔ وہ ایک بار پھر سے تکیا اٹھاتی ہوئی اپنے کانوں پر رکھ گئی تھی۔ شہرام نے غصے میں تکیا کھینچا تھا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اور یہ کیا بچپنا ہے؟ تم بنا بتائے گھر چھوڑ کر آ گئی ہو، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے۔ اگلی آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دھیان نہیں تھا کہ شہرام وہاں آ چکا ہے۔ بچی ہی تو ہو، بچپنا ہی تو ہے، اس لیے یہاں آ گئی ہو۔ بچی نہ ہوتی تو آپ مجھے میرے سارے حقوق دیتے۔ یہ کیا تم نے حقوق حقوق لگا رکھی ہے؟ تم بھی بہت خوش ہو جاؤ گی جب تمہیں حقوق ملیں گے۔ مزید میرا دماغ مت تپاؤ اور گھر چلو۔ اور تم نے موبائل کیوں آف کر رکھا ہے؟ وہ غصے میں دھاڑتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا تھا۔ یہ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت میری ماں کے گھر کھڑے ہیں۔ میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہیں اپنے گھر کے رکھنا اچھی طرح آتا ہے۔ چلو اپنے گھر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں جانا، ویسے بھی میں کالج کے لیے اپلائی کر چکی ہوں اور ایک ویک بعد
میرا کالج شروع ہو چکا ہے۔ کس کی پرمیشن سے تم نے کالج شروع کیا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ منع کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ میری کوئی بات نہیں مانتے تو میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ اور ویسے بھی آپ کو شاید میرے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، تو مجھے بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس رشتے کو ختم کر دیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں لینے آیا ہوں؟ ساری رات میں پریشان رہا ہوں تمہاری وجہ سے۔ تو مت ہوا کرے نا پریشان، میں کہتی ہوں میری وجہ سے پریشان ہو۔ ارسا پلیز گھر چلو، ہم گھر جا کر سب ہینڈل کر لیں گے نا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی شہرام، چلے جائیں پلیز، اس سے پہلے کہ میں ماما بابا کو سب کچھ بتا دوں۔ کیا تم ماما بابا کو بتاؤ گی؟ ہاں بولو مجھے، وہی سب کچھ بتا دوں گی کہ آپ مجھے میرا حق نہیں دیتے۔ تمہیں ایسے شرم نہیں آئے گی؟ اپنے شوہر کا راز سب کے سامنے کھولو گی؟ نہیں، مجھے بالکل بھی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ شوہر کو بھی شرم نہیں آتی۔ ارسا پلیز سمجھو، میں تمہارے فائدے کے لیے ہی تم سے دور رہتا ہوں۔ ایک بار پھر سے وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف منہ موڑ رہی تھی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور وہ یوں ہی ارسا کو خاموش بیٹھے دیکھتا رہا تھا۔ تو تم گھر نہیں آؤ گی؟ نہیں، میں گھر نہیں آؤں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، رہو ادھر ہی۔ آج کے بعد شہرام کو کال مت کرنا، اور جلد ہی تمہیں خلا کے پیپرز بھی بھیج دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے مزید منائے گا، لیکن وہ یہ بات بھول رہی تھی کہ جب شہرام انا میں آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ کیا ہوا ارسا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ جب اس کی ماں اس کے روم میں آئی تھی، نہیں کچھ نہیں، ہوش بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل سے تم آئی ہو اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں کیا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اور شہرام آیا تھا، ملازمہ بتا رہی تھی۔ ہاں آئے تھے، چلے گئے۔ ضرور تم نے جھگڑا کیا ہوگا اس کے ساتھ، ہے نا؟ مجھے بتاؤ، کوئی بات پریشان کرے ہے تمہیں؟ دیکھو ارسا، شہرام بہت اچھا لڑکا ہے، اور پلیز اس رشتے کو مت خراب کرو، اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو آپ مجھ سے تنگ آ گئی ہیں؟ ابھی چند دن ہوئے ہی نہیں ہیں، چلی جاؤں گی، بلکہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہاری ماں ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہی ہوں، اور تم ہو کے غصہ کر رہی ہو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دیں، چلی جائیں۔ وہ اپنی ماں پر چلانے لگی تھی۔ اس کی ماں اسے یوں چلاتا دیکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی ریلیکس ہو جائے گی۔ شہرام گھر واپس آ چکا تھا۔ اسے ارسا پر بہت غصہ تھا۔ وہ بالکل بھی ارسا سے ایسی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ ارسا نے اتنی جلدی اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا موبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ شہرام نے جلدی سے کال پک کی۔ دوسری طرف سے جلدی سے کال پک کی تو دوسری طرف معلوم ہوا کہ اس کا یو کے کا پروجیکٹ کامیاب ہو گیا ہے، اور اگلے ہی ہفتے اسے یو کے کی کمپنی میں انٹرویو کے لیے جانا ہوگا، اور وہاں جا کر وہ مزید اپنی کانفرنس اور پروجیکٹ کو آگے بڑھا سکے گا۔ یہ بات اس کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے وہ ارسا کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن فی الحال وہ ارسا کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ ارسا اور شہرام کی لا تعلقی کو دونوں کے درمیان ایک بار پھر سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن شہرام نے سوچا کہ وہ کل صبح ہی ارسا کو ملنے جائے گا، یہاں تک کہ اسے بتائے گا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے، ایک بار پھر اسے منا لے گا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ شہرام کے لیے یہ سب بڑی کامیابی تھی، اور وہ ارسا کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہی صبح وہ پھر سے ارسا کو منانے کے لیے
اس کے گھر نکل گیا تھا۔ ارسا بھی اس کا روز انتظار کرتی تھی۔ وہ سیدھا جب اس کے گھر پہنچا تو ارسا روم میں نہیں تھی۔ ارسا کدھر ہو؟ شہرام کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ارسا کو معلوم ہو چکا تھا کہ باہر شہرام آیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر واش روم میں کھڑی دیر لگا رہی تھی۔ شہرام کو بہت غصہ آیا اور غصے میں وہ سیدھا واش روم میں چلا گیا تھا۔ تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ اس وقت شاور لے رہی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا اس وقت میں شاور لے رہی ہوں؟ اور آپ ہے کہ یہاں منہ اٹھا کر اندر گھس آئے ہیں؟ تو تمہیں بھی تو دروازہ لاک کرنا چاہیے تھا نا۔ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ پہلے ہی ارسا نے خود کو ٹاول میں کور کیا تھا۔ کیوں لینے آئے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ میں تمہیں لینے نہیں آیا بلکہ بتانے آیا ہوں۔ اتنے میں ارسا کو ایک شرارت سوجھی اور اس نے شاور آن کر دیا تھا۔ ارسا یہ کیا شرارت کر رہی ہو؟ میرے سارے کپڑے بھیگ رہے ہیں۔ تو بھیگتے رہے نا۔ وہ بار بار اپنی نظریں ادھر ادھر بھٹکا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں ارسا پر بار بار جا کر ٹھہر رہی تھی اور ارسا جان بوجھ کر یہ چاہتی تھی کہ وہ یہ سب ہو۔ پاگل لڑکی بند کرو اس کو، وہ ارسا پر چلایا تھا۔ نہیں بند کروں گی۔ وہ ایک ادا سے ہاتھ میں پکڑا دوسرا ٹاول اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی اس کے مزید قریب آ گئی تھی۔ ارسا اس وقت میں بہت غصے میں ہوں، پلیز بند کرو اسے۔ نہیں بند کروں گی۔ اب کیا کر لیں گے؟ تو تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں حق دوں؟ آج تمہارا سارا خمار اتار دیتا ہوں۔ وہ غصے میں اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ارسا تو خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ شہرام نے آتے ہی اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور غصے میں اپنی شرٹ اتارتا ہوا اس پر جھکا تھا۔ اس کی حرکت پر ارسا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، مگر شہرام آج غصے میں تھا۔ وہ اس قصے کو ختم کرنا چاہتا تھا، ارسا کی بار بار لڑائی اور اس کا بار بار کہنا کہ وہ اسے حق کو نہیں دیتا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے سارے حق دے کر ہی جائے گا۔ وہ اس پر جھکتا ہی چلا گیا تھا، اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا، جو کہ ضد کرتی تھی کہ اب اس کی شدت برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی اور جان بوجھ کر اسے خود سے الگ کر رہی تھی، لیکن اب وہ کسی صورت بھی اس کی جان بخشی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی جان لیوا شدتیں ارسا کو برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ارسا بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل شہرام اس سے دور ہوا تھا۔ ہوش میں آؤ، کیا ہوا اب؟ مجھے برداشت نہیں کر پائی، بولو نا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ارسا کو ہوش آیا تھا۔ وہ موٹے موٹے آنسو لیے رونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا؟ منع کرتا تھا نا، اب کیا ہو گیا؟ اب رو کیوں رہی ہو؟ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ اب بہت بری انسان ہے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ یہ کہتی ہوئی پھر سے ایک بار منہ موڑ گئی تھی۔ تم عورتیں کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، اب میں بچی سے عورت بن گئی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ عورت کے کہنے پر چڑی تھی۔ شہرام اس کے بغل میں لیٹا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ ہاں تو تمہیں خود ہی شوق ہے نا عورتوں والے کام کرنے کا، تو پھر تم ہی عورت ہو نا۔ آپ تو مجھے بچی بولتے ہیں، نہیں لیکن اب تم عورت ہی ہو میرے لحاظ سے۔ ویسے بھی تمہیں بہت شوق ہے بچے پالنے کا، ماں بننے کا، اور بچیاں تھوڑی ماں بنتی ہیں، عورتیں ماں بنتی ہیں۔ اسے مزید تپا رہا تھا جس پر وہ چڑی تھی۔ میں UK جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ UK جا رہے ہو؟ میرا ضروری پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسی کے سلسلے میں مجھے امریکہ جانا ہے۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ ایک بار پھر سے بضد ہوئی تھی اور یہاں تک کہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی، آپ نہیں جائیں گے۔ دیکھو میرے لیے جانا بہت ضروری ہے۔ اگر تم اپنے گھر ہوتی تو میں تمہاری ٹکٹس بھی کروا سکتا تھا، لیکن اب تو تمہارا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ بنوانے والا ہے اور میں یہ سب کچھ ارجنٹ نہیں کر سکتا۔ مجھے ارجنٹ جانا ہوگا، میں 1 ماہ کے اندر اندر واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نہیں آئیں گے۔ ارسا ضد مت کیا کرو، میں اسی بات کی وجہ سے تم سے چڑھتا ہوں اور پھر تم بار بار وہی کام کرتی ہو۔ مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا۔ وہ روتی ہوئی ایک بار پھر سے اس کے گرد گھیرا مضبوط کر رہی تھی۔ تو میں کون سا تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا۔
وہ غصے میں اس پر گر گیا تھا۔ چلے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی چلے جائیں، میں بھی آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ وہ غصے میں یہ کہتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ ٹھیک کرتا ہوا غصے میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ عرصہ ہمیشہ کی طرح خود ہی لڑائی کرتی اور خود ہی بیٹھ کر رونے لگ جایا کرتی تھی۔ اسے غصے میں یوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شہرام کو امریکہ گئے ہوئے ایک ویک ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اب عرصہ کی بے چینی مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ روز موبائل اٹھاتی تھی مگر کوئی کال کوئی میسج نہیں آتا تھا۔ پہلے کبھی کبھار پھر بھی وہ اسے کال کر لیا کرتا تھا مگر اس بار وہ بالکل اس سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ عرصہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ مسلسل آگ لائن جا رہا تھا۔ وہ بار بار کال ملا رہی تھی لیکن آگے سے کال اٹینڈ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے موبائل رکھ دیا تھا۔ سارا سارا دن وہ موبائل کو دیکھتے گزر دیتی تھی مگر شہرام کی کال نہ آتی۔ اسے میسج بھی کرتی تھی، میسج سین ہو جاتے تھے لیکن رپلائی نہیں آتا تھا۔ یہ بات دن بدن عرصہ کو مزید بیمار کر رہی تھی۔ اب تو شہرام کو گئے ہوئے 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا تھا اور عرصہ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، یہاں تک کہ اسے یہ لگنے لگا تھا کہ شہرام اسے بھول گیا ہے۔ وہاں اس نے شاید کوئی نئی لڑکی اپنی دوست بنا لی ہے یا اپنی زندگی میں لے آیا ہے۔ یہ باتیں اسے مزید مینٹل کر رہی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد شہرام کی کال آئی تھی۔ جب اس کی کال آئی تو کال پک کرتے ہی وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کدھر تھے آپ جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر بھول گئے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے وہاں پہ اپنی نئی دوست بنا لی ہوگی۔ ایک ہی سانس میں اس پر اتنے شکوے کر رہی تھی۔ عرصہ میں بزی تھا، میٹنگز چل رہی تھی میری، اس لیے کال اٹینڈ نہیں کر پایا۔ ایک رپلائی بھی نہیں کر سکتے تھے آپ؟ میں نے کتنا ویٹ کیا، آپ کو نہیں پتا آپ بہت برے ہیں۔ ہاں سچ میں بہت برا انسان ہوں، کیونکہ تم جیسی بیوی جو میرے پلو سے باندھ دی گئی تھی۔ مزید وہ بات کرتے تو دونوں کے درمیان مزید بحث ہوتی۔ اسی دوران شہرام نے جان بوجھ کر کال بند کر دی تھی۔ شہرام کی یہ بے رخی عرصہ کو مزید رلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ عرصہ گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ اس کا اس طرح رونا سن کر اس کی ماں اس کے روم میں آئی تھی۔ عرصہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہرام ٹھیک ہے؟ وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ شہرام مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گے، وہ واپس بھی نہیں آ رہے، مجھے پتا ہے انہوں نے نئی دوست بنا لی ہے۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح اپنی ماں کو شہرام کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے عرصہ، میں جانتی ہوں کہ شہرام بزی ہوگا، تمہیں پتہ ہے نا وہ کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے اور تم ہو کہ اسے تنگ کر رہی ہو۔ میں تنگ نہیں کر رہی، آج کتنے دنوں بعد انہوں نے کال اٹھائی تھی لیکن غصے میں کال کٹ کر دی۔ اچھا میں شہرام سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، پلیز اپنی صحت پر دھیان دو، تمہاری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے شہرام کے پاس جانا ہے۔ وہ بضد ہو گئی تھی۔ دیکھو عرصہ، ہر چیز ضد سے نہیں چلتی، تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا اور میرے خیال سے شہرام بھی یہی چاہتا ہے کہ تم خود کو مضبوط کرو، تم اس پر نہیں خود پر ڈیپینڈ کرو، تم ہر وقت اس کے پیچھے ہوتی ہو، اس بات سے شہرام چڑ جاتا ہے۔ تم اسے چڑنے نہ دو بلکہ اسے بھی وقت دو، خود کو بھی وقت دو اور خود کو سمجھاؤ۔ مجھے نہیں پتا، مجھے شہرام کے پاس جانا ہے، وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارے دماغ میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں؟ وہ تمہیں بھلا کیوں چھوڑے گا؟ اگر تم یہی حالت میں رہو گی تو وہ تمہیں ایک دن ضرور چھوڑ دے گا۔ خود کو مضبوط کرو، اپنے سہاروں پہ جینا سیکھو، دوسروں کے سہاروں پہ نہیں۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری حالت کو مگر تم خود کو سنبھالو اور کچھ دن کے لیے اسے اسپیس دو اور خود کو مضبوط کرو۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی کالج سے بہت چھٹیاں کر لی ہیں تم نے، اب تم کالج جانا شروع کرو۔ ایک بار پھر وہ اپنی ماں کی بات سن کر سنبھل گئی تھی مگر شہرام کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ 2 سے 3 ماہ گزر چکے تھے، اس سے شہرام نے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت وہ بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی، فوراً سے اس نے کال پک کر لی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں،
وہ سنبھل گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں، بس اپنی اسٹڈی کر رہی تھی۔ کل کی فلائٹ سے میں واپس آ رہا ہوں۔ اچھا؟ دونوں کے درمیان رسمی سی گفتگو ہوئی تھی۔ شہرام اس سے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ارسا نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی تھی کہ وہ بزی ہے اور اسٹڈی کر رہی ہے۔ شہرام کو اس کی یہ بات بری لگی تھی، مگر وہ بھی اپنی جگہ غلط تھا۔ اگر ارسا اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی تو شہرام بھی تو اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ کالج جانے لگی تو وہ غش کھا کر گر پڑی تھی۔ اس کی طبیعت بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے فوراً ہاسپٹل لے گئی تھی۔ ہاسپٹل جاتے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے، بلکہ اس کے حمل کو 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں حیران تھی، لیکن ارسا اچھی طرح جانتی تھی اس نے اب تک یہ بات سب سے چھپا رکھی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ کسی کو بتائے گی تو سب اس پر غصہ ہوں گے، کیونکہ شہرام کو بھی ابھی اولاد نہیں چاہیے۔ تو اس نے سوچا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ اس کی ماں اس پر برس پڑی تھی۔ ارسا بچی ہو، اتنی بڑی بات چھپا رکھی تھی؟ وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ آپ کی بیٹی کو بہت ویکنس ہے، میں انہیں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ٹائم پر میڈیسن نہ لی تو وہ مزید کمزور ہو سکتی ہیں، جس کے لیے بچے کی صحت بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ارسا کو اس کی ماں خاموشی سے گھر لے آئی تھی۔ یہ بات پتہ چلنے کے بعد وہ بالکل خاموش تھی، یہاں تک کہ ارسا کی ماں نے شہرام کو بھی میسج کیا تھا اور اس کی ماں کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا۔ یہ میسج پڑھ کر ایک بار پھر سے شہرام کا سر گھوم گیا تھا۔ وہ فلائٹ سے سیدھا ارسا کے گھر آ پہنچا تھا۔ میں ارسا کو لینے آیا ہوں۔ وہ سیدھا ارسا کے روم میں گیا تھا۔ ارسا، یہ کیا سن رہا ہوں؟ تمہیں فوراً سے یہ بچہ ہوا اباؤٹ کروانا ہوگا۔ نہیں، میں نہیں کرواؤں گی، میں اسی لیے کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ ارسا دیکھو پلیز، خدا کے لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ آپ کو آخر بچوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آج وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ مجھے بچوں سے نفرت نہیں ہے، میں نے کسی کو کھویا تھا اس حالت میں نہیں تمہیں کھونا چاہتا۔ پلیز ارسا، میری بات کو سمجھو۔ وہ بچوں کی طرح اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھنی ہے، آپ ایسے ہی مجھے چھوڑ دیں، لیکن میں یہ بچہ اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ مجھے یہ بچہ چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی کانپنے لگ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ پنک ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ شہرام نے اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا اور دیوانوں کی طرح سے گلے سے لگا لیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، جیسے اس نے اپنی پہلی بیوی کو کھویا تھا۔ جیسے ہی ارسا کو ہوش آیا تو وہ اس سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ضرور بتانا چاہتا تھا کہ اسے بچے کیوں نہیں چاہیے۔ ارسا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میری پہلی شادی ہوئی تھی۔ میری پیاری بیوی بھی تمہاری طرح کم عمر ہی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ کم عمری میں ہی بچہ پلان کر لیا تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ پریگننسی کے دوران اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اس لیے تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تمہاری عمر 20+ ہو جائے گی تو پھر ہم بچہ پلان کریں گے، لیکن تم ضدی۔ ارسا، خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہوا، اگر کچھ ہو گیا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا؟ ارسا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، اور اس کا خوف ڈر صاف اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے ہر حال میں یہ بچہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب میں تمہیں مزید یہاں سے نہیں رہنے دوں گا، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ارسا کو منا کر اپنے گھر لے گیا تھا اور دن رات بچوں کی طرح اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ارسا بھی آہستہ آہستہ میچیورٹی کی طرف آ رہی تھی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ وہ اپنی جگہ غلط تھی، لیکن اب شہرام کا پورا اس کی طرف خیال ہوتا تھا۔ ہر ماہ چیک اپ کے لیے اس کے ساتھ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر سے بار بار یہی پوچھتا تھا کہ ڈیلیوری کے دوران یا اس سے پہلے ماں یا بچے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی اسے بھرپور مطمئن کر کے بھیجتے تھے۔ ہر وقت وہ ارسا کو کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے آفس سے بھی چھٹیاں لے لی تھی، اور یہ بات ارسا کو کافی طور پر مطمئن بھی کر گئی تھی۔ اب وہ اسے ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ کالج بھی اس کے باہر جانا اس نے بند کر دیا تھا۔ شہرام، آپ آفس کیوں نہیں جاتے؟ ابھی سے 7واں منتھ شروع ہو چکا تھا۔ جب تک میرا بیبی اس دنیا میں نہیں آ جاتا اور میں صحیح سلامت تمہیں نہیں دیکھ پاتا، میں تب تک آفس نہیں جاؤں گا۔ تو کیا اب ساری زندگی میرے پیچھے اس طرح ہی رہیں گے؟ تو کیا تم ساری زندگی بچے کی پیدا کرتی رہو گی؟
اس نے الٹا سوال کر ڈالا تھا، نہیں ویسے پوچھ رہی ہوں، میری وجہ سے آپ اپنے سارے کام ترک تو نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں اپنے کام ترک نہیں کر رہا، بلکہ میں جو پہلے غلطیاں کر چکا ہوں اب نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے کہیں باہر جانا ہے، میں آج بہت گھر میں گھبراہٹ فیل کر رہی ہوں۔ باہر؟ اچھا، میں تمہیں شام کو لے جاؤں گا، ابھی فی الحال موسم ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ رات کے وقت اسے باہر گھمانے پھرانے لے گیا تھا۔ جب گاڑی میں وہ واپس آ رہے تھے تو اچانک سے ارسا کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ کیا ہوا ارسا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے بہت پین ہو رہا ہے، اور درد سے چلانے لگی تھی۔ فوراً سے شہرام نے کار ہاسپٹل کی طرف دوڑا دی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے فوراً سے اس کا چیک اپ شروع کر دیا تھا، لیکن کسی صورت بھی اسے درد میں آرام نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ شہرام اس کا ہاتھ پکڑے فکر مند ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہی منظر اس کے سامنے آ گیا تھا، اور اب وہ صرف اللہ سے ہی دعائیں کرتا رہا تھا۔ اللہ سے التجائیں کر رہا تھا کہ ارسا کو اور اس کے بچے کو کچھ نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آپ آ کر بتایا کہ انہیں پری ٹرم لیپرنسی لگ چکی ہے، اسی لیے اب انہیں کچھ اسٹرپس وغیرہ لگائی جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ سکون میں ہیں، لیکن آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے کہ ارسا نے بڑی مشکل سے 2 ماہ نکالے تھے، آخرکار آج اس نے ایک بچی کو جنم دے دیا تھا۔ آخرکار ارسا کی ممتا جیت گئی تھی، اور وہ اپنے بچے کو پا کر بہت خوش تھی۔ یہاں تک کہ شہرام بھی بہت خوش تھا، بار بار اپنی معصوم سی بیٹی کے گال چوم رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا تھا، تو دونوں کی لائف بہت اچھے طریقے سے گزرنے لگی تھی۔ اور یہ بات صحیح تھی کہ ارسا نے بہت سٹرگل بھی کی تھی، اور شہرام نے بھی اس کی سٹرگل میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ آج وہ ارسا اور اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ چکا تھا، اور دونوں کے درمیان ایک اعتماد بھرا اور محفوظ رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ ارسا نے شکر سے شہرام کو دیکھا تھا، دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ عورت کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے، بجائے اسے بچی بچی یا چھوٹی کہنے کی جگہ اسے پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے، تاکہ وہ سمجھ بھی جائے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ناول میں آپ سے پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔